تو آج جو ڈارکسٹ ڈیوائن کے پیچھے جو آئیڈیا رکھنے والی جو لڑکی ہے جو اس کیمپین کا فاؤنڈر ہے اور ساتھ میں ایشیاز ینگسٹ اینٹی کلرزم اینڈ ڈائیورسٹی ایڈوکیٹ ہیں، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاطمہ لودھی ان کا نام. السلام علیکم فاطمہ. السلام علیکم. کیسی ہیں؟ الحمدللہ، تھینک یو. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. میں نے صحیح کہا نا فاطمہ کہ ہمارے ہاں جو گورے پن کا کمپلیکس تھا وہ اتنا حد تک بڑھ چکا تھا، اتنا مطلب کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم کہ پھر وہ آپ جیسی ایک لڑکی آتی ہے میدان میں اور وہ سبھی کا جو یہ پوائنٹ ہے وہ چینج کر دیتی ہے پوائنٹ آف ویو کہ بھئی گورا پن کچھ نہیں ہے. میں جاننا چاہوں گی اور آئی ایم کوائٹ شیور ہمارے ویورز بھی جاننا چاہیں گے یہ کیمپین کا آغاز ہوا کیسے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می. سیکنڈلی کیمپین جو ہے میں نے اسٹارٹ کی 2013 میں 2013 میں اسٹوڈنٹ تھی اس ٹائم پہ، اور آغاز اس طرح سے ہوا کہ بہت ڈفرینٹ فورمس پہ جا کے میں نے اپنی آواز اٹھانے کی کوشش کی کہ وی ہیو کلر ڈسکرمنیشن ان پاکستان. بیکاز اس وقت ایک اسٹوڈنٹ تھی تو سوچ تھوڑی محدود تھی، تو پاکستان کی حد تک ہی بات کر سکتی تھی. تو مجھے ہمیشہ چپ کرا دیا جاتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، پاکستان میں کوئی کلر ڈسکرمنیشن نہیں ہے، تو آپ اس ٹاپک پہ بات نہ کریں. تو بہت سوچا، بہت زیادہ میں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ نیریٹو چینج ہو، بٹ بہت زیادہ ہرڈلس تھے، کوئی بات نہیں سننا چاہتا تھا. تو اسی لیے میں نے کیمپین کا آغاز کیا کہ میں خود اپنی ایک کیمپین سٹارٹ کروں گی اور میں خود آواز اپنی اٹھاؤں گی، اور سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے میں نے اس کو لانچ کیا. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور میں نے یہ فاطمہ کی جرنی پوری دیکھی ہے. ہم بہت پرانے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو مجھے پتہ ہے کہ فاطمہ نے اس میں کافی زیادہ ہرڈلس دیکھی ہیں. اور میں آج آپ سب کو پرائڈ لے کر بتانا چاہوں گی کہ فاطمہ کراچی ایک ایوارڈ لینے کے لیے آئی ہوئی ہیں. ان کو ایک ایوارڈ سے بھی نوازا جا رہا ہے، اور یہ پہلا ایوارڈ نہیں ہے جو کہ فاطمہ کو ملے گا. ماشاءاللہ سے اب تک لاتعداد ایوارڈ اس کیمپین کی وجہ سے اور ادروائز بھی وہ حاصل کر چکی ہیں. فاطمہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو گورا کمپلیکس ہمیں آ گیا ہے، اسکن فیئر ہونی چاہیے، یہ والی کریم لگا لو، وہ والی فلانی کریم لگا لو، یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کیا سوچ ہے لوگوں کی؟ اچھا، ایکچولی یہ ہمارا جو کلونیل مائنڈ سیٹ ہے یہ ابھی تک ہے، اور یہ ابھی سے نہیں، یہ بہت پہلے سے جنریشن سے چلتا آ رہا ہے، اور یہ اتنا ڈیپلی امبیڈڈ ہے. یہ جو کلرزم کا ایشو ہے، وی تھنک دیٹ وائٹ از مائٹ. جو گوری رنگت ہے وہ سب کچھ ہے. اگر آپ فیئر ہوں گے تو آپ کو اپرچونیٹیز ملیں گی، اگر آپ فیئر ہوں گے سو یو کین گیٹ وٹ ایور یو وانٹ ان لائف. اور اسی طرح سے ہمیں پورٹری بھی کیا جاتا ہے میڈیا پہ، جو میڈیا ہمیں میسیجز دیتا ہے. ایگزیکٹلی. سو یہ جب سے یہ جرمس چلتے آ رہے ہیں، اور اس کو چینج کرنے کے لیے وین یو ہیو ٹو چینج دا مائنڈ سیٹ آپ اوور نائٹ نہیں چینج کر سکتے. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ایفرٹس پٹ ان کرنی پڑتی ہیں. اور یہ تو ہمارے فور فادرس اس سے بھی پہلے سے ایک چیز چلتی آ رہی ہے. وی ور انڈر دا برٹش راج، اور وہاں سے ہم نے یہ لیا ہے کہ وائٹ از مائٹ کا جو کانسیپٹ ہے. جی بالکل. اور یہ کانسیپٹ جتنا پرانا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ چیز بدل جانی چاہیے کیونکہ نیا ایرا ہے، نئی سوچ ہے، نئے لوگ ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ چیز ویسی کی ویسی ہی ہے. اور فاطمہ نے آواز صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی اٹھائی ہے. فاطمہ میں چاہوں گی آپ ذرا بتائیں تو صحیح کہ اس بار آپ کون سا ایوارڈ لینے کے لیے کراچی آئے ہیں؟ اٹس کالڈ مادری ملت محترمہ فاطمہ علی جناح ویمن ڈگنیٹی ایوارڈ. ماشاءاللہ، دیٹس گریٹ. اور اس کے علاوہ بھی مجھے لگ رہا ہے لائن میں ابھی اور ایوارڈس بھی ہوں گے. یس انشاءاللہ. دیر آر 2 more awards actually. there is this global award women changing the world. so اس میں مجھے 2 awards مل رہے ہیں انشاءاللہ. دیٹس گریٹ. اگر میں آپ سے پوچھوں فاطمہ کہ ایک ریئل بیوٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو آپ کے نزدیک ایک ریئل بیوٹی کیا ہے؟ I think what I believe is that everyone is beautiful. جو مجھے ہمیشہ سے میں جو چیز سوچتی آئی ہوں، اور جو میں لوگوں کی نیریٹو اباؤٹ بیوٹی چینج کرنا چاہتی ہوں، وہ یہی ہے کہ ایوری بڈی از ایکولی بیوٹیفل. ہو سکتا ہے کہ آپ کو فیئر پسند ہو، مجھے ڈارک پسند ہو، بٹ واٹ ریئلی میٹرز از کہ میں فیئر کو برا نہ بولوں اور آپ ڈارک کو برا نہ بولیں. ٹھیک ہے نا؟ سب کی اپنی چوائسز سب کا اپنا پریفرنسز ہے، بٹ یو ڈونٹ ٹیل دی ادر پرسن دیٹ دیر از سم تھنگ رانگ ود یور اسکن ٹون. That's actually the actual definition of beauty. Because اگر آپ سب کو خوبصورت سمجھتے ہیں تو آئی تھنک اسی میں خوبصورتی بھی ہے. اینڈ یو کانٹ ٹیل دا پرسن کہ آپ کی نوز جو ہے وہ بہت شارپ ہے، یا آپ کی چھوٹی ہے نوز، یا آپ کی آئز بڑی ہیں آئز چھوٹی ہیں. سو آئی تھنک ہم نے بہت زیادہ اس کو کیٹیگرائز کر دیا ہے. سو آئی تھنک ایوری بڈی از ایکولی بیوٹیفل irrespective of their skin tone, their body type, their body shape and the features.
اب وہ ساری بچیاں جو اس وقت دیکھ رہی ہیں اور جن کا کمپلیکشن ذرا ویٹش ہے اور وہ اندر ہی اندر ان کی سیلف اسٹیم بھی لو ہو جاتی ہے نا، وہ جب اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتی ہیں یا کمپیئر نہ بھی کریں وہ بچیاں، جب وہ اپنے کانوں میں وہ آواز سنتی ہے کہ آنے والے جو گھر میں لوگ ہیں وہ ان کو یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ ارے بھائی ان کی بچی جو ہے اس کا کمپلیکشن ذرا دبا ہوا ہے یا ویٹش ہے، یا وہ اپنے جب کہیں فرینڈس میں بیٹھتی ہے تب اس پر کوئی بات یا کوئی جملہ اس طرح سے کس دیا جاتا ہے، ان تمام بچیوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گی تاکہ ان کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ اپ ہو جائے اور وہ کانفیڈنٹ فیل کریں؟ Because I was going through the same, not that وہ رشتے والی بات نہیں کری, but جب آپ اسکول میں ہوتے ہیں آپ کے فرینڈز آپ کو بلی کرتے ہیں یا آپ یونیورسٹی لیول پہ ہوتے ہیں, سو بہت سے ایسے آپ کے اوپر کامنٹس پاس کیے جاتے ہیں جو کہ آپ کی سیلف اسٹیم کو شاٹر کر دیتے ہیں, آپ کے کانفیڈنس کو شاٹر کر دیتے ہیں. سو آئی ڈو ریئلائز بیکاز مجھے بہت ٹائم لگا کانفیڈنس گیدر کرنے میں, تو مجھے اس چیز کو میں بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں کہ ہاؤ سم ون فیلز وین دے آر ٹولڈ دیٹ دے آر ناٹ بیوٹیفل because it's something which is God gifted, your skin tone. So ان بچیوں کے لیے یہی میسج ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے the way you are, you can't bring a change. You have to accept yourself and you have to feel comfortable in your own skin. جب تک آپ خود کمفرٹیبل نہیں ہوں گے آپ کو لوگ بتاتے رہیں گے کہ this is wrong, something wrong with you, there's something wrong with your skin tone. جب ان کو لگے گا کہ you're confident enough, they can't say anything to you.